السلام علیکم مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو ایسے صحابی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو کہ آج بھی زندہ و سلامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آج بھی زندہ و سلامت موجود ہیں۔ لوگ دور دور سے ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ایک شجرہ بکیاویہ یا شجرہ حیات ہے، جو کہ ایک درخت ہے۔ اس درخت کو صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے 1459 سال قبل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اس کا انکشاف اردن کی اس دستاویزی فلم کے ذریعے ہوا جسے دنیا بھر میں پذیرائی نصیب ہوئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک حدیث میں بھی اس درخت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 12 سال کے تھے جب انہوں نے ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں شریک ہونے کی خواہش ظاہر کی اور جس کا احترام کیا گیا۔ تجارت کی غرض سے شام جانے والے اس قافلے نے بیت المقدس کے قریب بصرہ کے مقام پر قیام کیا اور راستہ میں موجود ایک گھنے درخت کے سائے میں کچھ وقت گزارا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ وہی درخت آج بھی زندہ ہے اور اپنی اصلی حالت میں اسی طرح کھڑا ہے۔ اس درخت کی خاص بات یہ ہے کہ وہ پورے صحرا میں ایک واحد درخت ہے جہاں نہ بارش ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ سرسبز ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے ارد گرد کوئی سبزہ نہیں۔ تقریباً 1500 سال گزرنے کے باوجود یہ درخت اب بھی قائم اور دائم ہے۔ اس درخت کو وہ اعزاز حاصل ہے جو کسی اور درخت کو نہیں، جس کی وجہ سے اسے صحابی درخت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آج بھی زندہ اور سلامت موجود ہے۔ روایت ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں جا سکتا تھا اور وہ جو بھی اس کے نیچے جانے کی کوشش کرتا وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس درخت کے نیچے صرف اور صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ٹھہریں گے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی انجیل کا بہت بڑا عالم مقیم تھا۔ یہ اس علاقے میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا، اپنے خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل نہیں تھے۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ضرور ہوگا۔ چنانچہ وہ یہاں آنے جانے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے غور سے دیکھتا مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آتی جس کی وہ تلاش میں تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عرب سے آیا ہوا قافلہ وہاں رکا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ ایک ہستی اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے اور درخت کا سایہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میسرہ بھی تھے جو کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ بحیرہ بھاگتا ہوا میسرہ کے پاس پہنچا اور کہا، اس درخت کے نیچے صرف ایک نبی ہی استراحت فرما سکتے تھے۔ بحیرہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور وہ ان پر ایمان لے آیا۔ اس نے کہا کہ میں اگر اس وقت تک زندہ رہا جب تک آپ نے بعثت کا اعلان کرنا ہے تو میں آپ پر ضرور ایمان لے آؤں گا، لیکن میں آج ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ اس نے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے جس کے جوابات آپ نے بالکل اسی طریقے سے دیے جو کہ اس کے علم میں تھا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا اعلان کر دیا۔ آپ لوگ بھی اس صحابی درخت کی زیارت فرمائیں۔ اس کے بارے میں ایک اور قصہ بھی ہے۔ اب دوسری روایت ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے لیے سفر کے لیے گئے تو آپ اس وقت 12 سال کے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ کو ساتھ لے گئے اور راستے میں یہ اب قافلے کا پڑاؤ ہوا تو وہاں پر سب قافلے والے درخت کے نیچے آئے بیٹھ کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ عمر میں چھوٹے تھے، عزت اور احترام کی وجہ سے سب سے پیچھے بیٹھ گئے۔ وہاں پہ درخت کا سایہ نہیں تھا تو اس درخت نے آپ پر جھک کر اپنی ٹہنیوں کو پھیلا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنا سایہ کر دیا۔
اس طرح سے یہ درخت آج بھی اسی طرح تھوڑا سا اس طرف کو جھکا ہوا ہے جس طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے سایہ کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں یہ شامل ہے کہ یہ درخت آج بھی پورے صحرا میں ارد گرد اس کے کوئی بھی درخت نہیں ہے، کوئی سرسبزہ نہیں ہے، اکیلا تنہا کھڑا ہے اور جوان درختوں کی طرح لگتا ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے باوجود یہ درخت شان و شوکت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو بیان کر رہا ہے، منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس درخت کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آج میں